الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. کل گزشتہ اسی آیت مبارکہ کی تلاوت ہوئی تھی اور بات یہاں سے شروع ہوئی کہ اللہ کا فضل ہے اور محض احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک اور جلیل القدر مہینہ عطا فرمایا اور روزہ رکھنے کی ہمت عطا فرمائی، صحت اور تندرستی عطا فرمائی. جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، اور جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. اسی کے تناظر میں کچھ باتیں عرض کی جا رہی تھی. اس میں ایک بات یہ عرض کی تھی کہ اللہ تعالی بڑے رحیم ہیں، بڑے غفور ہیں، بڑے غفار ہیں، بڑے رحمان ہیں. لفظ اللہ میں بھی عجیب لطف رکھا ہے اللہ نے. کہتے ہیں کہ اگر اس میں سے ایک لفظ کم کرتے ہیں تو بن جاتا ہے الہ. الہ کے معنی بھی اللہ. الف اگر ہٹا دیتے ہیں تو بن جاتا ہے للہ. الف لا کر رکھتے ہیں تو بنتا ہے اللہ. اور دونوں الف اگر ہٹا دیتے ہیں تو بنتا ہے اللہ. اس میں بھی اللہ کا معنی ملحوظ ہے. حدیث شریف کا مضمون کل ذکر کر رہا تھا کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک بچہ گم شدہ ملا اور سرکار نے اعلان فرمایا. فقہ کی اصطلاح میں ایک چیز آتی ہے لقطہ اور لقیط. لقطہ گری پڑی اور گم شدہ کسی کی چیز کو کہتے ہیں. اگر کسی نے ایسی کوئی قیمتی چیز پائی اور اٹھا لی تو یہ اٹھانے والے کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے. اس کی تشہیر کرنا، اس کا اعلان کرنا، اس کو حفاظت سے رکھنا، یہ سب ذمہ داری اور اس کی رسپانسبلٹی بن جاتی.
کب تک اس کا اعلان کرنا پڑے گا؟ یہ چیز ضائع نہ ہو جائے اور حفاظت سے رہے اور دوسرے تک ٹرانسفر ہو سکے، وہاں تک اس کا اعلان ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے سال بھر بھی اعلان کرنا پڑے، یہ نازک مسئلہ ہے۔ قرآن کریم میں لفظ لقطہ کا استعمال ہے، یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین۔ لقیط کسی کے گمشدہ بچے کو کہتے ہیں، تو اگر گمشدہ بچہ ملا ہو تو اس کا بھی اعلان کریں گے کہ بھئی یہ بچہ کسی کا گم ہوا ہے، ہماری تحویل میں ہے، آ کے لے جاؤ۔ سرکار نے اعلان فرمایا۔ ماں پہلے سے تلاش میں تھی، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور ماں باپ تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کیا؟ ماں باپ جنت بھی ہیں، ماں باپ دوزخ بھی ہیں۔ فرمایا اگر ماں باپ کی خدمت کر لی، ان کی عزت کر لی، ان کی خدمت کا حق ادا کر دیا تو یہ ماں باپ تمہاری جنت ہیں۔ اور خدمت کر کے جو لطف حاصل ہوتا ہے اولاد کو، وہ روپیے کمانے میں نہیں ہوتا۔ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ جن کو اللہ نے دینے کی اور سخاوت کی سعادت سے نوازا ہے، ان کو دینے میں اتنا لطف آتا ہے جتنا کہ کمانے والوں کو کمانے میں نہیں آتا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کبھی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آج صبح آپ نکلے ہیں اپنے تمام اعمال مفروضہ اور واجبی ادا کر کے، اور آپ کے جیب میں چھوٹی سی رقم ہے، اور آپ نے ایک ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھ کر خاموشی سے تھوڑا سا روپیہ اس کو دے دیا۔ بہت بڑا اماؤنٹ دینا ضروری نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ چند سکے دے دیے۔ پھر اپنے دل کا حال دیکھنا، آپ کے دل کو ایک قسم کی خوشی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ چلو میں نے ایک اچھا کام کیا اور میری رقم ایک اچھے کام کے اندر لگی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا پسند فرماتے ہیں؟ بڑا عجیب جواب دیا۔ فرمایا اسلام قبول کرنے سے پہلے پیسوں کا اور مال کا کمانا سب سے بہترین مشغلہ تھا، لیکن آج عالم یہ ہے کہ اگر اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں لگتا ہے تو میرے لیے وہ دن سب سے زیادہ خوشی کا ہوتا ہے جس دن میں نے اپنی حلال کمائی کو اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے لگا دیا۔ اعلان فرمایا سرکار نے، تلاش کر رہی تھی پہلے سے ماں، کہاں ہے میرا دلارا، کہاں ہے میرا بچہ؟ پکارتی ہوئی چیختی ہوئی وہ بچے کے پاس پہنچ گئی، بتا دیا تھا کہ یہاں یہ بچہ ہے۔ پہنچی اور بچہ تو اسی کا تھا، فوری طور پر بچے کو سینے سے لگا لیا۔ ممتا ایسی چیز ہے کہ اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ ماں کا درجہ کیوں بڑا ہے؟ کتنا بھی بگڑا ہوا بچہ ہو، لیکن ماں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے ہی کی طرفداری کرتی ہے، یہاں تک کہ اگر باپ نے نکال بھی دیا ہو تو ماں جو ہے یہ بچے کی خدمت بھی کرتی ہے اور پچھلے دروازے سے اس کی مدد بھی کرتی ہے، اور کوئی اسے برا کہے تو اس کے ساتھ لڑنے کو تیار بھی ہوتی ہے۔ اس لیے شفقت پدری کے مقابلے میں 3 مرتبہ سرکار نے ماں کے درجے کو بیان فرمایا اور اس کی قربانیوں کو سرکار نے مد نظر رکھا۔ بچہ
بچے کے اوپر ماں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس بنا پر جو ہماری زبان ہے اس کو ہم کہتے ہیں مدر ٹنگ، فادر ٹنگ نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ بچہ اگر متاثر ہوتا ہے اور اثر لیتا ہے تو ماں سے زیادہ لیتا ہے۔ باپ کے پاس تو 2-4 مرتبہ بچہ جائے گا تو ہو سکتا ہے تھوڑا غصہ کر دے، لیکن ماں کا عالم یہ ہے کہ ماں کتنا بھی بچے کو ڈانٹ دے لیکن وہ بچہ جا کر ماں کی گود میں ہی گرے گا، جتنا اس کو ہٹانا چاہے گی اس کی گود میں جائے گا۔ سرکار نے فرمایا ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور ماں باپ تمہاری جہنم بھی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ نافرمانی کر دی، ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کیا، ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا، ان کی خیر خبر نہیں لی اور ان کی آہ اگر نکل گئی تو یہ اولاد کے لیے بڑی مصیبت کا اور جہنم رسید ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ ماں نے وہ بچے کو گود میں لے لیا اور فوری طور پر دھوپ میں بیٹھ کر اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کا مزاج کیا؟ اللہ نے نبیوں کو کیا فکریں دے کے بھیجا ہوتا ہے، وہ سب دیکھنے والی بات ہے۔ یہ ایک معمولی واقعہ ہے، اعلان کیا، ماں آئی گود میں لے لیا، سب اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام بالکل الگ ہے۔ نبی پوری امت کی کڑن لے کے آتے ہیں، پوری قوم کی فکریں لے کے آتے ہیں، آخرت کی فکریں لے کے آتے ہیں۔ جن کے دل کے دروازے دنیا کی طرف کھلے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ چھوٹی سی آخرت والی کھڑکی کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ میں چھوٹا سا ایک واقعہ اس کے سلسلے میں بطور دلیل کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی جامع میں بیان فرمایا۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی، تھوڑا اطمینان سے میری بات سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ فائدہ ہوگا اور مجھے بھی فائدہ ہوگا، بولنے والا محتاج ہوتا ہے، اس کو بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ تو مدینہ منورہ میں 2 بڑے قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام اوس تھا، دوسرے کا خزرج تھا۔ یہودیوں کے اور 3 قبیلے تھے بڑے بڑے، ان میں ایک بنو قینقاع تھا اور ایک بنو قریظہ تھا۔ یہ 2 پھر بھی بڑے بڑے جو ہے وہ قبیلے تھے، اور تیسرا ایک بڑا قبیلہ اس کا نام بنو نذیر تھا۔ یہ مدینہ منورہ کے ارد گرد رہتے تھے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ مدینہ پر ان کا تسلط تھا، لیکن پھر اللہ نے کرم فرمایا اور یہ یمنی الاصل ہیں، یہ دونوں قبیلے یہ وہاں سے نکل کر آئے اور مدینہ منورہ میں آباد ہوئے۔ ایک تاریخ ہے اس کی، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ اوس اور خزرج دونوں میں سردار تھے۔ ایک قبیلے کے سردار سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسرے خاندان کے سردار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج یکساں ہے۔ اس کی بھی دلیل ہے لیکن وقت نہیں ہے کہ ادھر آپ کو لے جاؤں۔ یہ چہیتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، دین کے لیے سرکار کے مدینہ تشریف لانے کے بعد اور ایمان قبول کرنے کے بعد حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور تمام جنگوں میں سرکار کے ساتھ دینی محنتوں میں برابر شامل رہے ہیں۔ چنانچہ خندق کے موقع پر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی کوہنی کے اندر ایک تیر لگا تھا۔ انہوں نے دعا فرمائی تھی، دعا یہ کی تھی کہ اے اللہ، اگر قریش کے ساتھ ملحمہ اور لڑائی ابھی اگر باقی ہے
تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر پوری ہو گئی ہے اور اسلام کو تو فتح عطا فرمانے والا ہے اور سرکار کا پرچم بلند ہونے والا ہے تو مجھے اٹھا لے، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی اس لیے مانگی ہے کہ سرکار کے دین کی سربلندی کے لیے اسے قربان کروں۔ جب تو سربلندی عطا فرما دے تو مجھے اٹھا لینا۔ صحابہ کرام بڑے عجیب و غریب لوگ رہے ہیں، ان کی شان نرالی ہے، اللہ نے ان کو جو مرتبہ عطا فرمایا اور قرآن کریم کے اندر ان کا جو تذکرہ کیا یہ بڑا عجیب ہے، اس لیے کہ ان کے ایمان پر اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا اظہار فرمایا ہے۔ کہیں تو فرمایا اولئک حزب اللہ، کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں یہ فرمایا کہیں یہ فرمایا، کہیں فرمایا اولئک هم المتقون، کہیں ان کو متقی قرار دیا۔ بلکہ قرآن کریم میں سورۃ البقرہ اٹھا کر دیکھیے، اللہ تعالی مشرکین سے فرما رہے ہیں کہ اے مشرکو، اگر تمہیں ایمان لانا ہے تو رسول اللہ کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی ذات کو صحابہ کرام کے ایمان پر اعتماد ہے، اور اللہ کو اعتماد ہو کہ ان کا ایمان پختہ ہے، اور یوں فرمائے ان کی طرح ایمان لاؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم لوگ ایسا ایمان لاؤ اور یہ مشرکین ایمان لائیں ایسا ایمان جیسا کہ صحابہ کرام سرکار کے لائے ہیں تو کامیاب ہو جائیں گے اور ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا ان کا ایمان اللہ تعالیٰ نے پروف فرما دیا کہ بڑا زبردست ایمان ہے، ایمان ہو تو صحابہ جیسا ایمان ہونا چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو بڑی عجیب سی حالت صحابہ کرام کی ہو گئی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب و غریب نکتہ لکھا ہے۔ فرمایا ایمان والوں کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑا خوشی کا دن وہ تھا، خاص طور سے اہل مدینہ کے لیے سب سے خوشی کا دن وہ تھا جس دن سرکار مدینہ تشریف لائے۔ اس سے بڑا خوشی کا کوئی دن نہیں رہا۔ فرماتے ان کو اپنی اولاد کے پیدا ہونے پر اتنی خوشی نہیں ہوئی، اپنی شادیوں میں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا کہ آفتاب ہدایت کے مدینہ میں طلوع ہونے کی خوشی ہوئی۔ اس لیے خاص طور سے وہاں کی بچیاں استقبال کے لیے آئی تھیں اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ ترانہ گایا اور وہ نغمہ للکارا جس کو احادیث کے اندر خاص طور پر جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جیت بالامر المطاع۔ یہ بچیوں کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو چمک رہے تھے اور لوگ ان کے ترانوں پر جھوم رہے تھے، اور سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں۔
لیکن فرماتے ہیں سب سے بڑا غم کا دن مدینے والوں کے لیے وہ رہا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایک عجیب بات اور بھی ہے کہ سرکار کا دنیا میں تشریف لانے کا دن بھی پیر کا دن ہے اور منڈے کا دن ہے، اور دنیا سے سرکار تشریف لے گئے وہ دن بھی پیر کا ہے، اور ربیع اول میں آپ دنیا میں تشریف بھی لائے ہیں اور آپ ربیع اول میں دنیا سے تشریف بھی لے گئے ہیں۔ گویا جو میلاد و مولود کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے وفات کا سانحہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ تم خوشی منانا چاہتے ہو تو سرکار اس میں دنیا سے تشریف بھی لے گئے ہیں، اور اگر ماتم کرنا چاہتے ہو تو سرکار تشریف بھی لائے ہیں، بتاؤ کیا کریں گے؟ تو یہ دونوں طرف سے ہٹا کر یوں کہا سرکار کی اتباع کرو، اس سے بڑھ کر سرکار کو یاد کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہر نبی آتا ہے اس لیے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جتنے دنیا میں رسول آئے، کیوں بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ رسولوں کو؟ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اس کی زندگی کو ان کے فالوورز جو ہیں وہ نمونہ بنائیں، اور نمونہ بنا کر ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں، اس لیے کہ نبی کے نقش قدم جنت کا راستہ ہے، اللہ سے ملنے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر کوئی یوں کہے نا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے رسول کی اتباع شروع کر دو تو میں مان لوں گا کہ مجھ سے محبت ہے، کیونکہ میری محبت میرے رسول کی محبت میں مضمر ہے اور پوشیدہ ہے۔ دیکھو اللہ والا شاعر کا شعر کتنا اچھا ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ یہ تو ایک بات یہ کہی ہے، لیکن اللہ والا ایک شاعر اور بھی بات کہتا کہ جب تک آدمی اللہ والوں سے وابستہ نہ رہے اور ان سے تعلق نہ رکھے وہاں تک اس کے دل کا صفا جو ہے نا وہ صاف ستھرا رہتا ہے، اس پر اللہ کا نام صحیح ڈھنگ سے لکھا نہیں جاتا۔ کیا کہتے؟ بے عنایات حق خاصان حق گر ملک باشد سیاہ تشورت۔ فرماتے ہیں اللہ والوں کی خصوصی عنایتیں ہو جائے، اللہ والوں کی نظریں پڑ جائے ہمارے دل پر تو ایک نگاہ زندگیوں کو بدل دیتی ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ولی سرکار سے تعلق کے بغیر ولی بن سکتا ہے؟ کوئی ولی اللہ کے احکام کو پورا کیے بغیر ولی بن سکتا ہے؟ کیا کوئی ولی تقوی کے جام پیے بغیر ولی بن سکتا ہے؟ فرماتے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔
کی دو شرطیں بیان کر دی، ایک ایمان، دوسرا تقوی کا زبردست اور اعلی معیار۔ فرماتے ہیں جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینے میں عجیب ماتم کی صف بچھی ہوئی ہے اور صحابہ اس قدر غمگین کہ رو بھی نہیں پا رہے۔ ایک صحابی اپنے باغ کے اندر کام کر رہے تھے، وہاں ان کو اطلاع ملی کہ سرکار کا وصال ہو گیا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بڑی عجیب و غریب دعا کی۔ یہ صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو خواب کے اندر اذان سکھلائی گئی تھی، اور انہوں نے آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پوری اذان کو پڑھ دیا۔ سرکار نے پوری اذان سننے کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوا ہے، یہ کلمات کہنے والے نے جو تمہیں پڑھائے ہیں تمہیں یاد بھی ہو گئے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اذان اس وقت سے طے کر دی گئی اور سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان پڑھی۔ اب یہ دوسرا موضوع ہو جائے گا، اس لیے اس کو تھوڑا یہیں اسٹاپ کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ وہ وہاں موجود تھے گارڈن میں اپنے باغ کے اندر کھجور کے، وہاں انہوں نے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہ میں نے آنکھیں تو مانگی تھی لیکن تیرے نبی کے دیدار کے لیے مانگی تھی، لیکن جب تیرا نبی ہی نہ رہا تو میں یہ آنکھوں سے دیکھوں گا کیا؟ مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں دیکھنی ہے۔ اگر میں دیکھنا چاہتا تھا تو روح انور دیکھنا چاہتا تھا، سرکار کا چہرہ مبارک دیکھنا چاہتا تھا، اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ چہرہ نہ رہا آنکھوں کو کیا کروں گا؟ لہذا میری آنکھیں لے لیجیے۔ کتنی بھی محبت ہو جائے کسی سے، لیکن اپنے محبوب کے وصال پر اتنی بڑی جو ہے قربانی کون دے دے گا کہ اپنی آنکھیں لے لیے جانے کو کہیں؟ اب محبت کی انتہا کہا جائے گا اس کو کہ دنیا کی کوئی چیز نہیں دیکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے تو تیرے گھر میں جانے کا راستہ دیکھنا ہے یا پھر تیرے محبوب کا دیدار چاہیے۔ جب سرکار نہ رہے تو اب میں کیا کروں گا آنکھوں کو؟ اللہ بس نماز کے وقت مجھے راستہ نظر آ جائے، تیرے گھر کا نماز پڑھ لوں اور میری آنکھیں ختم ہو جائے، نور ختم ہو جائے، باقی کوئی چیز دیکھنے کی دل میں تمنا نہیں۔ بڑا عشق تھا صحابہ کرام کا، نظام بڑا عجیب و غریب تھا، ان کو محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ مسجد نبوی شریف میں سرکار نے ایک خیمہ لگایا تھا، وہاں سے خون بہ کر آیا نالی میں۔ سرکار نے فرمایا کہاں سے آ رہا ہے خون؟ لوگوں نے بتایا حضرت سعد بن معاذ کا زخم کھل گیا ہے اور خون فواروں کی طرح بہ رہا ہے۔ حالت دیگر ہو گئی ہے، بس جان کنی کا عالم ہے اور آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی کندھے پر ڈالی، دوڑتے ہوئے ان کے خیمے میں تشریف لے گئے، گود میں اٹھا لیا، سر رکھ دیا اپنی گود مبارک میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں سعد سے خوش ہوں، تو بھی خوش ہو جا۔ دین کے لیے بڑی قربانی دی ہے، اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھلا دیا ہے۔ اور جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ سال جملہ ارشاد فرمایا اہتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رواه البخاری۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عرش آج حرکت میں آ گیا حضرت سعد بن معاذ کی قربانی بھری موت پر۔ قربانیوں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں زبردست انعامات ہیں۔ سب سے بڑا فیصلہ ہدایتوں کا اللہ کے یہاں ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر شاید کوئی اور نعمت نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین، جو ہمارے راستے کی محنت کرے گا ہم اس کی انگلی پکڑ کر اس کو راہیاب کریں گے، جنت والے راستے پر اس کو ڈال دیں گے، اور نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہمیشہ۔ اب ایک عرصہ ہو گیا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک بادشاہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں ریشمی رومال بھیجے تھے۔ سرکار کو الگ الگ موقعوں پر دنیا کے سلاطین نے گفٹ بھیجی ہیں، ہدیے بھیجے ہیں۔ جب دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ہدیہ آیا، وہ گفٹ آئی، تو رومال سرکار نے سامنے پھیلا دیے کہ لو بھئی آیا، اور اللہ کے رسول کبھی ایسا نہیں کیا کہ ہدیہ آیا اور لپیٹ کر گھر بھیج دیا ہو، سرکار کا دستور نہیں۔ آپ کا طریقہ یہ ہے کہ ہدیہ بھی آئے تو تقسیم فرماتے ہیں، صدقہ آئے تو غربا میں دیتے ہیں، اور ہر آنے والی چیز پر فرماتے ہیں بتاؤ یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے۔ صدقہ ہاشمی لوگ نہیں لے سکتے، اور ہدیہ لے تو سکتا ہوں لیکن ساتھیوں کے ساتھ تقسیم کر کے دوں گا، سب کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، دیتے ہیں اور ایک حصہ خود بھی لیتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی جس سے ماں باپ اور بڑوں کا اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بڑوں کی بڑی رسپانسبلٹی ہے، اپنی اولاد کوئی غلط کام کر رہی ہو تو اس کی مسٹیک کو دور کرنا اور اس کو صحیح راہ پر لگانا ضروری ہے۔ روایت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی سمجھتا تھوڑا ہے۔ یاد رکھو کہ 12 سال سے لے کر 18 سال کی عمر جو ہے یہ بننے کی یا بگڑنے کی عمر ہے۔ اگر ہم نے صحیح تربیت دی، صحیح جگہ پر اپنی اولاد کو لگایا تو انشاءاللہ ان کا مستقبل روشن ہوگا، لین پر لگ جائیں گے۔ اور اگر نگلیکٹ کیا اور اگر غفلت کرتے رہے تو یہ بچہ ہو سکتا ہے غلط راستے پر جائے، اور اس کی ذمہ داری جو ہے ماں باپ کی رہے گی۔ اب اگر اس کی پرورش اور تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ مار پیٹ کر آپ تربیت کریں، پیار کے ساتھ کرنا چاہیے اور ممتا کے ساتھ کرنا چاہیے، محبت کے ساتھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ نفرتوں اور غصے کے ساتھ کسی کی تربیت کرنا مشکل ہے۔ یہاں تک کہ دین کا کام اگر آپ کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں تو یوں فرمایا کہ یہ دعوت بھی حکمت کے ساتھ دینی چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قرآن تو ضابطوں کی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ یہ بہت بڑا اصول اور ضابطہ بیان کیا، ایک بہت بڑا قاعدہ بیان کر دیا کہ اللہ کے دین کا کام ہر ایمان والے کو کرنا ہے، اپنے اپنے دائرے میں کرنا ہے، اپنی اپنی حیثیت سے کرنا ہے، اپنے اپنے درجے میں کرنا ہے، لیکن پیار سے کرنا ہے، حکمت کے ساتھ کرنا ہے، محبت کے ساتھ کرنا ہے۔ میں واقعہ ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، آپ پھر ذکر کر دیتا ہوں بطور دلیل کے۔ ایک صحابی ہوئے بعد میں، ان کا نام تھا ابو کبیر، وہ مکے کے بڑے پہلوان تھے، کوئی ان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا تھا، بہت زبردست پہلوان تھے، جیسے رکانہ بہت بڑے پہلوان تھے نا، اس طرح سے یہ بھی بہت بڑے پہلوان تھے، اور پہلوان ذرا بہادر ہوتے ہیں، ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا،
اس بنا پر وہ آئے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہا تم دعوت کیا دیتے ہو؟ گھر گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا ہے، عورت الگ جا رہی ہے، مرد الگ جا رہا ہے، کیا ہے کیا؟ اب اگر پہلوان صاحب کو جرأت ہے اور ہمت ہے تو اللہ نے نبیوں کو بھی بڑی ہمت عطا فرمائی ہے اور ان کو بھی جرأت اور شجاعت، ورنہ پورا شہر ایک طرف ہو اور حق بات کہنا ایک طرف ہو، لیکن نبی اپنی حق بات کہنے سے چکتا نہیں۔ آئین جواں مردی حق گوئیوں بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ سرکار نے بہت وضاحت کے ساتھ اپنی دعوت پیش کی۔ جب آپ سچائی پر ہیں تو اپنی دعوت پیش کرنے میں تکلیف کیا ہے؟ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، ہم تو اپنی بات کہنا چاہتے ہیں، لیکن کہنے کا انداز ذرا ڈنڈے مارنے والا نہ ہو، بلکہ ذرا پیار کا ہو، ذرا محبت کا ہو، تو سامنے والا قبول کرتا ہے۔ ورنہ آج کل کا تو مزاج ایسا ہے کہ پیچھے کی صف والے کو اگر آگے بلاتے ہیں تو وہ دو دو مرتبہ خود کے سینے کی طرف بتاتا ہے کہ میں نے کیوں بلاؤ دیں، پلانا نہ تھی بلاؤ۔ آج تو ایسا بڑائیوں کا اور انانیت کا زمانہ ہے، حالانکہ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، آگے کی صف میں بلا رہے ہیں، آگے سے پیچھے لے جا رہے ہوں، یہ غصے میں آئے تو بات بھی سمجھ میں آتی ہے، پیچھے سے آگے بلا رہے ہیں تو اس کو خوش ہونا چاہیے، اس کے بجائے اس کو لگتا ہے کہ میرے ایگو کو جو ہے ٹھیس پہنچ رہی ہے، میری انانیت جو ہے اس کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ یہ انا کا بت جو ہے نا، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ انا کا بت ختم ہو جائے، اور جو بھوت سوار ہے نا سر پر، ہم بڑے ہیں، ہم سب کچھ ہیں، آئی ایم سم تھنگ، یہ ختم ہو جائے۔ وہ دانا سنگھ کتنا بڑا تھا، وہ ختم ہو گیا تو سم تھنگ والا کیا باقی رہے گا؟ نام سنا ہوگا آپ نے، ہندوستان کا بہت بڑا پہلوان تھا رستم ہند دارا سنگھ۔ ان کے بستر کے اوپر کس بے کسی کے ساتھ اور کس بے بسی کے ساتھ دنیا سے گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جتنے بڑی بڑی طاقت والے ہیں، اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی کوئی طاقت نہیں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ میں ایک اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، میں توحید کی دعوت دیتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر وحی آتی، میں نمازوں کا حکم دیتا ہوں اور میں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہتا ہوں، میں روزہ رکھنے کے لیے کہتا ہوں، اور فرمایا میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کے لیے کہتا ہوں، اور میں پاک دامنی والی زندگی گزارنے کے لیے اور عفاف کی دعوت دیتا ہوں۔ چونکہ وہ آدمی تھا بدکار، اس بنا پر آپ نے دعوت میں یہ بات خاص طور پر ذکر فرمائی، دائی کو سامنے جو بھی ہو اس کی حال کی رعایت کے ساتھ دعوت دینا ہے، تاکہ اس کی جو برائی ہے اس کی بھی اصلاح ہو سکے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں پاک دامنی کی دعوت دیتا ہوں، میں صدقے کی دعوت دیتا ہوں، میں صلہ رحمی کی دعوت دیتا ہوں۔ فرمایا وہ دعوت تو بہت اچھی آپ کی، نماز کتنی پڑھنی؟ فرمایا پنجگانہ نماز ہے، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ یہ دعوت بھی بہت اچھی ہے آپ کی، اس دعوت کو بھی منظور کرتا ہوں میں، لیکن حضرت اب میں نے دل و جان سے قبول کرنا اسلام کا طے کیا ہے، لیکن پرابلم خالی یہ ہے کہ مجھ سے 2 کام نہیں ہوں گے، میں کلمہ بھی پڑھ لوں گا، میں آپ پر ایمان بھی لے آؤں گا، میں کلمہ شہادت بھی پڑھ لوں گا، رسالت کا اقرار بھی کر لوں گا، عقیدوں کو بھی درست کر لوں گا۔ یاد رکھو عقیدے اصل ہیں، عقیدے کی مثال انگوٹھے کی طرح ہے، بیٹھے بیٹھے عقیدہ درست بھی ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے عقیدہ خرم بھی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بولنے سے کیا ہوتا ہے، بولتے ہی کسی کا عقیدہ بگڑا، بولتے ہی کسی کا عقیدہ سدھرا، بیٹھے بیٹھے ہی ہوتا ہے نا، ایک بات کہہ دی دل کے اندر، ایک بات آگے جم گئی، عقیدہ بن گیا۔ تو بولنے کے بھی فوائد ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اس نے بیچارے نے جو بات کہی تو سرکار نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کون سی 2 باتیں ہیں جو تم کرنا نہیں چاہتے؟ پہلا نمبر تو یہ ہے
کہ میں بدکار آدمی ہوں، صاف بات کہی اس نے، میں برے کاموں میں رات دن مبتلا رہتا ہوں، ناجائز تعلقات ہیں، افیئرس ہیں دوسری عورتوں سے میرے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسرا تو کہا میں یہ تعلقات نہیں ختم کروں گا، دین قبول کروں گا لیکن یہ نہیں کروں گا۔ بھئی دین تو تمام گناہوں سے توبہ کا نام ہے، جب کلمہ پڑھو گے تمام گناہوں سے توبہ کراؤں گا، شیخ کے یہاں بیعت کرو گے اور تمام گناہوں سے توبہ کرائے۔ اور دوسرا فرمایا 24 گھنٹے میں 5 نمازیں یہ صبح دوپہر شام مجھ سے نہیں ہوگی، ایک جاتی ہے نماز دوسری آتی ہے، ایک جاتی ہے دوسری آتی ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اب ہم ہوتے تو اس کو نکال کے باہر پھینک دیتے کہ جا تاری کہیں ضرورت نہ تھی، آوا دین قبول کروانی آٹلے بوجھ ہے، قبول کرواڑا کرسے لوگ دین۔ لیکن نبی تو درد بھری نظر رکھتا ہے، درد مند دل رکھتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مثال سے بات تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، شاید تجھے بات سمجھ میں آ جائے۔ کیا سمجھایا؟ یوں کہا کہ ابو کبیر تمہاری وائف ہیں؟ کہا وہ تو ہیں۔ اچھا اگر کوئی تمہاری بیوی کی طرف غلط نظر سے دیکھے تو کیا کرو گے تم؟ ارے آنکھوں کاڑی لا پڑ، اس کی آنکھیں نکال کے رکھ دوں گا۔ اچھا تمہاری بہن ہے؟ جی ہے۔ اگر کوئی بہن کو چھیڑ دے تو؟ کہا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا تمہاری بیٹی ہے؟ کہا جی ہے۔ اگر کوئی تمہاری بیٹی کو غلط طریقے پر پکار دے؟ فرمایا کہ گردن کاٹ کے رکھ دوں گا۔ تلوار کا کے لیے ساتھ رکھتا ہوں، خالی شو کی تھوڑی رکھی میں۔ اچھا یہ ہے معاملہ۔ تو آپ اپنی والدہ کی طرف کوئی بری نظر سے دیکھے برداشت نہیں۔ اسلام میں حیا اور پاک دامنی کا بڑا درجہ ہے۔ پاک دامنی کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جائے، پوری سورہ یوسف ہے ہمارے سامنے۔ سورہ یوسف کا سب سے بڑا سبق کہ پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ تخت و تاج تک عطا فرماتے ہیں، ان کو یہ نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ نگاہوں کا پاک ہو آدمی، زبان کا پاک ہو آدمی، دل کا پاک ہو آدمی، باحیا ہو، اس کو ناموس کا، اپنی عزتوں کا خیال ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا ہے مسجد نبوی شریف میں، یہ تو بات سے بات نکل آتی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات کے لیے آئی، جا رہی ہیں، واپس دروازے تک سرکار چھوڑنے کے لیے پہنچے، سامنے سے اسید ابن حضیر اور دوسرے 2 صحابی گزر رہے تھے۔ سرکار نے ان کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ اللہ کے بندو ادھر آؤ۔ دوڑ کر گئے وہ لوگ۔ اللہ کے رسول حکم فرمائیے، کیسے یاد فرمایا؟ فرمایا میں کہنا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ میری زوجہ تمہاری ماں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تم نے چونکہ دیکھا تھا کہیں دل میں بات پیدا نہ ہو جائے، کہیں شیطان ورغلا نہ دے، کوئی بات نبی کی شان کے خلاف کر دو، تمہارا ایمان نہ چلا جائے۔ یہاں سے علماء نے ایک بات لکھی ہے، بہت اہم نقطہ لکھا ہے کہ جو مقامات ایسے ہیں کہ جس پر تہمت لگ سکتی ہے، کوئی ہم کو متہم کر سکتا ہے، ایسی تہمت کی اور گناہ کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہ اور برائیوں کی جگہ سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ اگر ہم کوئی کام نہیں بھی کر رہے ہیں غلط، لیکن سامنے والا دیکھ کر غلط گمان کر کے کوئی غلط فیصلہ کر لے گا، وہ بھی گناہگار ہو جائے گا اور ہم بھی خواہ اس کے ذمہ دار بن جائیں گے۔ سرکار ہمارے دل میں یہ خیال بھی آ سکتا ہے، ہمارا ایمان رہے گا اگر آپ کے لیے دل میں یہ بات آئے کہ کوئی اور خاتون ہے آپ کے ساتھ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں ایسا دوڑتا ہے جیسے کہ خون انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، کوئی بھی خیال وہ پیدا کر سکتا ہے۔
یہ سب باتیں بتائی ابو کبیر کو سرکار نے. انہوں نے کہا میں ہرگز اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ایک ہی جملہ سرکار نے فرمایا, یوں فرمایا ابو کبیر ذرا غور کرو, جب اپنی بیٹی, اپنی ماں, اپنی بہو, اپنی زوجہ اور اپنی بہن کے اوپر کوئی غلط نظر ڈالے برداشت نہیں کر سکتے, تو یہ بتاؤ کہ جب تم دوسروں پر نظر ڈالتے ہوں گے تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی, کسی کی بہو, کسی کی ماں اور کسی کی بچی ہوگی نا. بس اتنا کہہ کر آپ خاموش ہو گئے. وہ تو قوم کا سردار تھا نا, عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. بس اتنا کہنا تھا کہ ابو کبیر نے ہاتھ پھیلا کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. یہ نہایت مناسب موقع تھا جب دین قبول کر لیا ابو کبیر نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قیمتی بات فوری طور پر فرمائی. دل نرم ہو چکا ہے, اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ. اس دین میں کیا بھلائی ہوگی جس میں سے نماز کو نکال کے رکھ دیا جائے. اگر دیندار ہے نماز نہیں ہے تو کیسا دیندار, اور دین ہے اور نماز نہیں ہے تو کیسا دین. فرماتے دین نام کی نماز کی پابندی کا ہے اور دیندار نام کی نمازوں کی پابند کا ہے. فرمایا سرکار سر آنکھوں پر, کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. دیکھا حکمت کے ساتھ دعوت دینا کس کو کہتے ہیں. نبی کو جو درد ہوتا ہے امت کا, میں کہا کرتا ہوں کہ کسی ماں کو اپنے بیٹے کا اتنا درد نہیں ہو سکتا جتنا کہ نبی کو امت کا درد ہے. یہی وجہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بھی نبیوں کی دعائیں ہیں انہوں نے ایک اپنی مستجاب دعا کر لی ہے دنیا میں. میں نے اپنی ایک مقبول دعا کو آخرت میں اٹھا کے رکھا ہے کہ جس روز میری امت کی کشتی بھنور میں پھنس جائے میں ان کے لیے وہ دعائیں مقبول کروں اور ان کی مغفرت کا فیصلہ ہو جائے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں, سرکار تو امت پر اتنے مہربان ہیں, سرکار تو اس قدر رؤوف و رحیم ہیں. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. امت پریشان ہو برداشت نہیں فرما سکتے, اور قرآن کریم کی تفسیر میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تعالیٰ آخرت میں یوں فرمایا آپ کو راضی کر کے رکھیں گے, اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ امت کے ایک ایک فرد کو جہنم سے نکال کر جنت نشین نہ کر دوں. اب سرکار اس قدر محبت فرما رہے ہیں, اس قدر رافت اور اس قدر محبت ہے امت سے. اب امت آج سرکار کی سنتوں کے ساتھ اور سرکار کے طریقوں کے ساتھ کیا کرتی ہے اس کا جائزہ خود ہم کو لینا ہے. کیا اتنی سنتوں کی خلاف ورزیوں کے ساتھ سرکار کے طریقوں کو اتنا توڑ کر کیا ہم سرکار کی نگاہوں میں سما سکتے ہیں, محبت میں آ سکتے ہیں, کیا ہم شفاعت کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ یہ تو کرم ہے سرکار کا کہ ہمیں کسی بھی موڑ پر چھوڑنا نہیں چاہتے اور ہر موڑ پر نوازنا چاہتے ہیں. بات تھوڑی دور چلی گئی.
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا رومال پھیلے ہوئے ہیں ریشمی، اور لوگ کپڑوں کو دیکھ رہے ہیں، کپڑے کا جو حیثیت ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ بڑا اچھا ریشمی رومال بھیجا ہے سرکار کے لیے۔ بادشاہ نے کوئی یہ لے رہا ہے، کوئی وہ رومال لے رہا ہے، کوئی ڈیزائن دیکھ رہا ہے، کوئی رنگ کی تعریف کر رہا ہے۔ ارے آخرت کی دھن رکھنے والا اچانک دنیا میں اتنا مشغول کیوں ہو گیا، اتنا مصروف کیوں ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً متوجہ فرمایا، فوراً متوجہ کیا۔ میرے صحابیوں سنو، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جنت میں جو رومال دیے ہیں وہ تمہارے یہ ریشمی رومال جس کو تم بہت قیمتی سمجھ رہے ہو، اس سے کئی گنا قیمتی ہیں جو جنت میں اللہ نے شہادت پر حضرت سعد ابن معاذ کو دیے ہیں۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں، لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنْ هَذَا۔ اب وہ بچے کو ماں دودھ پلا رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ایک سبق پڑھا دیا جائے، صحابہ کرام کے سامنے ایک سبق آ جائے، اور یہ سبق اس طرح سے آئے گا کہ پورے عالم میں یہ سبق پھیلتا چلا جائے گا۔ جیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرکار راستے میں چل رہے ہیں، اچانک حضرت حسن نے راستے سے کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لیا۔ پرورش تربیت کیسے کرتے؟ ہمارے بزرگ وہ فرماتے تھے کہ ہم بچوں کو بابا بننے سے پہلے دادا بنا دیتے۔ وہ کیسے؟ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے باہر جا کے لڑائی کر دیا، پڑوس والے نے، بچے نے، دوسرے فرینڈ نے اس کو مارا، یہ دوڑتا ہوا آتا ہے گھر میں، ابا کو آ کے کہتا ہے اس نے مجھے مارا۔ تو ہمارے علاقے میں لوگ کہتے ہیں کون ہے یہ ایسا رستم کہ اس نے مارا تم کو، میرے ہوتے ہوئے تجھے مار دیا؟ اتنی ہمت کیسے ہو گئی اس کی؟ چل اپنے چلتے ہیں باہر، کون سے لڑکے نے مارا تھا؟ وہ لڑکے نے مارا تھا، میرے سامنے اس کو مارا، دو تھپڑ اور لگا، میری طرف سے اور لگا، تیرے ابا کی طرف سے اور لگا، تیرے امی کی طرف سے اور لگا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی ہمت بڑھ جاتی ہے، دوسری مرتبہ دوسروں کو مار کے آتا ہے، ابا کو کہتا ہے میں نے اس کو مارا ہے، بیٹا میرے ہوتے ہوئے تو 10 کو مار کے آئے گا، کوئی پرابلم نہیں۔ بچے کی ہمت بڑھ گئی تو اب بڑا ہوا تو اس کے اندر جو ہے مزاج مار پیٹ کا آ گیا، سدھرنے کا۔ اگر پہلے دن سے اس کو سدھارا ہوتا کہ بیٹا આવી રીતે લડવાનું નહીં، کوئی نہیں ساتھ نے ماروانو نہیں، تو وہ سدھرتا تھا۔ گھر میں ماں لے کے بیٹھے، ابا لے کے بیٹھے تو ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں انگلی ڈال دیا اور انگلی ڈال کر فرمایا، روایت کے الفاظ ہیں کف کف۔ کف کف کا کیا مطلب؟ انگلی ڈال کر فرمانے نکالو جلدی، ہو سکتا ہے یہ صدقے کی کھجور ہو، اور صدقہ ہم آل نبی پر جائز نہیں ہے۔ کتنا خیال کر رہے ہیں ہم، ہوتے تو کیا کہتے ہیں بچہ ہے اب کیا کھا لیا تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے بہت کچھ فرق پڑتا ہے، زہر کھا لیا میں کہتا ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو پڑنا ہی پڑنا ہے۔ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں جائے، فرماتے جہنم کا انگارہ اس سے بہتر ہے۔ قرآن کریم نے رزق حلال پر بڑی توجہ دلائی ہے، فرمایا عبادتوں کا نور اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ رزق حلال پر توجہ دو، اپنے رزق میں مشتبہ چیز نہ جائے اس کا خیال رکھو۔ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فوری طور پر متوجہ کیا، دیکھا یہ ماں کتنی مہربان ہے، دھوپ کی پرواہ نہیں کرتی،
دشمنوں کی پرواہ نہیں کرتی، کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی، اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کیسا دودھ پلانے میں مصروف ہو گئی، کیسا سینے سے لگایا۔ اگر یہ ماں سے چھین کر بچے کو آگ میں اگر ڈالا جائے تو کیا یہ ماں برداشت کرے گی؟ فرمایا کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی۔ فرمایا جتنا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالا جانا ناگوار سمجھتی ہے، اس سے زیادہ رب کائنات ناگوار سمجھتے ہیں کہ ان کا بندہ جہنم میں چلا جائے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا مقدس سلسلہ رکھا، اور نبیوں نے خالی بیان نہیں دیے، اور نبیوں نے خالی لیکچر نہیں جھاڑے، اور نبیوں نے خالی کتابیں لا کے دے نہیں دی، انہوں نے ایک ایک بات کے اوپر عمل کر کے بتایا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم یہ سرکار کی اداؤں کا نام ہے۔ اگر کوئی سرکار کی ادائیں دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن کریم دیکھتا جائے، اور قرآن کریم کی آیتوں میں دیکھے گا تو سرکار کی ادائیں نظر آئیں گی۔ آیات قرآنی سرکار کی اداؤں کا نام ہے، سرکار کی اداؤں سے قرآن کریم کی آیات بنتی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں۔ اب اللہ کی رحمتوں سے ہماری حیثیت کے مطابق ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ نے یہ مہینہ پھیلا دیا اور نفلوں کا ثواب فرضوں جتنا کر دیا، اور ایک فرض پر 70 فرض کے برابر اجر عطا فرمانے کا وعدہ کیا، ایک پائی دینے پر 70 کا وعدہ کیا، ایک حرف تلاوت قرآن پڑھنے پر کہاں سے کہاں تک کا وعدہ کیا۔ اب ہمارا ضعف کتنا ہے، ہماری حیثیت کتنی ہے، اس کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے 100 اصول رکھے، یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی۔ 100 اصول رکھے ہیں اللہ نے اپنی رحمتوں کے، اور ان میں سے ایک رحمت اللہ نے دنیا میں اتاری ہے جس کی وجہ سے باپ کو بیٹوں سے، ماں کو اپنی اولاد سے، جانوروں کو اپنے پیدا شدہ بچوں سے، اور دوستوں کو دوستوں سے، اور شوہر کو بیوی سے، اور بیوی کو شوہر سے، اور رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے محبت ہے۔ اس ایک رحمت کا اثر ہے۔ فرمایا جب ایک رحمت کی وجہ سے دنیا کے اندر چاندنا پھیلا ہوا ہے، وہ 99 رحمتوں کو کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے قیامت کے دن اوپن کر دیں گے تاکہ بندے جنت نشیں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کچھ واقعات کے سلسلے میں ہمارے دوستوں نے کہا کہ کل تو تم جو ہے وہ طوائف والی بات کے اندر پڑ گئے اور وہ بچے والی بات کو تم نے چھوڑ دیا۔ بچے والی بات کو تو آج میں نے پورا کر دیا ہے، لیکن پیر صاحب والی بات رہ گئی ہے۔ اگر زندگی باقی ہے تو کل انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك العافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ تو نے اپنے فضل سے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، اے اللہ اپنے فضل سے کچھ کرنے کی ہمت بھی عطا فرما، اے اللہ نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرما، اے اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرما، تلاوت قرآن قبول فرما، اے اللہ تراویح میں قرآن کا سننا پڑھنا اے اللہ قبول فرما، اے اللہ یہ
کھڑے رہنا منظور فرما۔ اے اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ باوجود لمبے دن کے تو نے صبر عطا فرمایا۔ اے اللہ باقی ایام بھی عافیت کے ساتھ گزار دے، کرم کے فیصلے فرما دے، اے اللہ رحم کے فیصلے فرما دے، اے اللہ پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما دے، اے اللہ ہمیں باحیا بنا دے، اے اللہ ہمیں بااخلاق بنا دے، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو شریعت کے تابع فرما دے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہماری تمام جرائم کو درگزر فرما دے، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما۔ ہمارے حضرت مولانا اسماعیل واڑی صاحب دامت برکاتہم کو شفا کاملہ عطا فرما۔ جتنے مشائخ ہیں اے اللہ ان تمام کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کے فیض کو عام تام فرما۔ اے اللہ علماء ربانی حقانی کی قدر نصیب فرما، اے اللہ ائمہ کی قدر نصیب فرما، اے اللہ مؤذنین کی قدر نصیب فرما، اے اللہ حفاظ قرآن کی قدر نصیب فرما۔ تلاوت قرآن سے ہمارے دلوں کو آراستہ فرما، ہماری زبانوں کو مرصع فرما، ذکر اللہ والی زندگی عطا فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما۔ چاروں طرف سے آنے والی جتنی بھی برائیاں ہیں اور جتنے گناہ ہیں اور جتنی عریانیت ہے اے اللہ ان تمام سے ہمارے جنریشنوں کی حفاظت فرما، جوانوں کی حفاظت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے الہ العالمین یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔